امیر تیمور نے کیوں اپنے 3 قابل اعتماد سپاہیوں کی زندہ کھال اتار کر انہیں کھولتے تیل میں ڈالنے کا حکم دیا؟ اس نے جوانی میں کون سا خواب دیکھا کہ جس میں اس نے اپنے آنے والی 50 سالہ زندگی کے نشیب و فراز اور 2 بڑے حادثوں کو دیکھا، اور اس خواب میں اسے کیا حکم ملا کہ جس پر وہ ساری زندگی عمل کرتا رہا؟ امیر بخارا نے تیمور کے خط کا کیا جواب دیا کہ جس کے بعد اس نے بخارا شہر پر چڑھائی کا فیصلہ کیا؟ اس نے کیوں پورے شہر کے سامنے امیر بخارا کا سر تن سے جدا کیا؟ اس نے کیوں تاشقند فتح کرنے کے بعد شہر کے تمام مردوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور شدید زخمی ہونے کے باوجود تخت پر لیٹ کر شہر کا چکر لگایا صرف یہ دیکھنے کہ کوئی مرد زندہ تو نہیں بچا؟ اور اس کے حکم یعنی تمام مردوں کو قتل کرنے کے برعکس شہر میں جا بجا عورتوں کی لاشیں کیوں پڑی تھی؟ اور کیوں امیر لیک جب کہیں جاتا تو ایک سیاہ پرچم اس کے آگے آگے لہرایا جاتا تھا جس پر گائے کی 9 دمیں لٹک رہی ہوتی تھیں؟ تیمور کی وسیع سلطنت میں 3000 جلاد سرکاری فرائض کی انجام دہی کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ اس نے اپنی سلطنت میں موجود گداگروں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تیمور کی زندگی کے وہ 7 برس جس کے دوران اس نے دنیاوی نعمتوں، خوبصورت عورتوں اور عیش و عشرت کے درمیان زندگی بسر کی، جس کی وجہ سے وہ اپنی تلوار تک بھول گیا، اور وہ کون سا لمحہ تھا کہ جس میں اسے اپنی عیش و عشرت کی زندگی میں پڑنے کی غلطی کا احساس ہوا، اور اس نے خدا سے عہد کیا کہ آئندہ وہ کبھی سستی اور کاہلی کا شکار ہو کر عیش و عشرت میں نہیں پڑے گا اور عورتوں کی صحبت سے دور رہوں گا۔ اور امیر تیمور کی زندگی کا وہ مارکا کہ جس کے بعد وہ تیمور سے تیمور لنگ کہلانے لگا۔ یہ تمام تر واقعات آپ لوگ اس ویڈیو میں ملاحظہ کریں گے، لیکن تمام سامعین سے گزارش ہے کہ صحیح معنوں میں اس داستان کے سیاق و سباق تک پہنچنے کے لیے داستان کو کہیں بھی سکپ نہ کیجیے گا، کیونکہ پوری داستان میں کہیں بھی غیر ضروری پارٹ شامل نہیں کیے گئے ہیں، اور ویڈیو میں تمام اہم امور کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو کہیں کہیں سکپ کریں گے تو داستان کو سمجھنے میں دشواری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ 758 ہجری میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو تیمور کی پہلی باقاعدہ جنگی مہم کا سبب بن گیا۔ ہوا یوں کہ تیمور کے 6 سپاہی صحرا سے لوٹ رہے تھے، راستے میں امیر بخارا کے آدمیوں نے انہیں گھیر لیا اور قتل کر کے فرار ہو گئے۔ تیمور نے امیر بخارا کو خط لکھا کہ اس کے 6 سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، عینی شاہدین کے مطابق انہیں تیرے 50 آدمیوں نے قتل کیا ہے، لہٰذا ان قاتلوں کا امیر ہونے کی حیثیت سے تو ہر سپاہی کے خون کے بدلے 3000 مشکال سونا ادا کر، یا پھر ان قاتلوں کو میرے حوالے کر دے تاکہ میں انہیں قانون کے مطابق سزا دے سکوں۔ امیر بخارا نے جواباً لکھا کہ اصلی غلطی تیرے آدمیوں کی تھی، انہوں نے خواہ مخواہ میرے آدمیوں سے الجھ کر جانیں گنوا دی۔ تیمور نے اس بارے میں مکمل تحقیق کی تو یہ بات سامنے آئی کہ امیر بخارا کے آدمی دروغگوئی سے کام لے رہے ہیں اور حقیقت چھپا رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے امیر بخارا کو دوبارہ خط لکھ کر کہا کہ تیرے آدمی جان بوجھ کر حقیقت چھپا رہے ہیں، لہٰذا تو جلد از جلد قاتلوں کو میرے حوالے کر دے یا خون بہا ادا کر۔ امیر بخارا نے تیمور کے دوسرے خط کا جواب ہی نہ دیا۔ تیمور کچھ دن انتظار کرتا رہا، لیکن امیر بخارا کی مسلسل خاموشی سے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے بخارا پر فوج کشی کا فیصلہ کر لیا۔ سن 758 ہجری شوال کے مہینے میں تیمور اپنی فوج کو لے کر بخارا کی طرف روانہ ہوا۔ اس کی ساری فوج گھوڑوں پر سوار تھی اور ہر سوار کے پاس ایک فالتو گھوڑا بھی تھا۔ دراصل تیمور نے یہ انتظام اس لیے خاص طور پر کیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب تھکے ہوئے گھوڑے کو تبدیل کر لیا جائے تو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کیا جا سکتا ہے۔ تیمور نے بخارا کے حفاظتی انتظامات کے حوالے سے بھی مکمل تحقیق کی تو اس سے پتہ چلا کہ بخارا کے گرد حفاظتی دیوار موجود ہے جو انتہائی مضبوط ہے۔ اگر امیر بخارا نے شہر کے دروازے بند کر دیے تو شہر کو فتح کرنا بے حد مشکل ہو جائے گا۔ تیمور نے اس حوالے سے یہ منصوبہ بندی کی تھی کہ شہر کے قریب رات کے وقت پہنچا جائے تاکہ شہر کی حفاظت پر معمور سپاہی انہیں دور سے آتا دیکھ کر دروازے بند نہ کر دیں۔ تیمور نے اپنے ساتھیوں کو ایک خاص قسم کی خشک جڑی بوٹی بھی دے رکھی تھی جس کا نام سنبل الطیب تھا۔ یہ بوٹی گھوڑوں کی ناک پر ملنے کے لیے تھی، جس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ گھوڑوں کی ہنہناہٹ ختم ہو جاتی تھی۔
جب تیمور کی فوج شہر کی دیوار کے قریب پہنچ گئی تو مذکورہ بوٹی کو گھوڑوں کی ناک پر مل دیا گیا۔ تیمور کی حکمت عملی کامیاب رہی اور بخارا کے لوگ اس کی فوج کی آمد سے قطعی بے خبر رہے، تاہم رات ہونے کی وجہ سے شہر کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ چنانچہ تیمور نے دروازے توڑ دینے کا حکم دیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک طرف سے دروازے توڑے جائیں اور دوسری طرف سے کچھ آدمی سیڑھیوں کے ذریعے دیوار پھلانگ کر شہر کے اندر داخل ہو جائیں۔ تیمور کی یہ حکمت عملی بھی بے حد کامیاب رہی۔ دراصل بخارا پر یہ حملہ اس قدر اچانک اور غیر متوقع تھا کہ تیمور کو کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جب اس کی فوجیں شہر میں داخل ہوئیں تو کوہرام مچ گیا۔ امیر بخارا کو تیمور کے حملے کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے محل کے سارے دروازے بند کروا دیے۔ بہرحال صبح تک امیر بخارا محل میں چھپا رہا۔ جب صبح ہوئی اور سورج کی روشنی پھیلی تو وہ اپنے محل کی برجی پر ظاہر ہوا اور تیمور سے کہنے لگا، اے تیمور، تو نے میرے ملک پر حملہ کیا ہے اور تو کیا چاہتا ہے؟ تیمور نے بلند آواز سے امیر بخارا کو جواب دیتے ہوئے کہا، تیرے آدمیوں نے میرے سپاہیوں کو قتل کیا، اور جب میں نے تجھے خط لکھ کر خون بہا ادا کرنے یا قاتلوں کو حوالے کرنے کا مطالبہ کیا تو تو نے قطعاً توجہ نہ دی اور مسلسل خاموش رہ کر مجھے حملے پر مجبور کر دیا۔ اب اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے ملک سے نکل جاؤں تو تجھے 5 لاکھ مشکال سونا ادا کرنا ہوگا۔ امیر بخارا یہ نیا مطالبہ سن کر غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے تیمور کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ دراصل امیر بخارا نے اپنے محل کے اندر ایک چور راستہ بنا رکھا تھا اور اس کا خیال تھا کہ تیمور کو خبر ہوئے بغیر وہ فرار ہو جائے گا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی کیونکہ تیمور نے ہر راستے پر پہرا بٹھا رکھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ایک طرف سے شور و غوغا سنائی دیا۔ تیمور کے سپاہی امیر بخارا سمیت کچھ اور معززین کو پکڑ کر لا رہے تھے۔ یہ لوگ خفیہ راستے سے فرار ہو رہے تھے مگر تیمور کے پہرے داروں نے انہیں گرفتار کر کے تیمور کے سامنے پیش کر دیا۔ کچھ دیر پہلے رعونت سے بات کرنے والا امیر بخارا تیمور کے سامنے آتے ہی بیگی بلی بن کر گڑگڑانے اور رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ اب وہ تیمور کا ہر مطالبہ ماننے کو تیار تھا۔ تیمور نے اب امیر بخارا کی رحم کی اپیل سر سے مسترد کرتے ہوئے اس سے یاد دلایا کہ صبح جب وہ آزاد تھا تو اس نے تیمور کی پیشکش کو کس رعونت سے ٹکرا دیا تھا، لہٰذا اب اسے اپنے انجام کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد تیمور نے شہر کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیا اور مرکز میں امیر بخارا کو لا کھڑا کیا۔ پھر اس نے اپنے مخصوص انداز میں تلوار کا اس زور کا وار کیا کہ امیر بخارا کا سر تن سے جدا ہو کر دور جا گرا۔ مجمع پر سکوت مرگ طاری تھا، جیسے ان کی سانسیں اچانک رک گئی ہوں۔ تیمور کو ان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کی تلوار سب کچھ کہہ چکی تھی۔ تیمور نے امیر بخارا کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور بخارا کی حفاظتی دیوار گرا دینے کا حکم دیا۔ اس کا اصول تھا کہ جب کسی شہر کو فتح کر لو تو اس کی حفاظتی دیوار یا فصیل کو مسمار کر دو۔ امیر بخارا سے نمٹنے کے بعد تیمور نے بخارا کا نظم و نسق اپنے ایک افسر کو سونپا اور خود واپس سمرقند روانہ ہو گیا۔ سمرقند واپس آنے کے بعد تیمور کو ایک عجیب خواب نظر آیا جو دراصل اس کی زندگی بھر کے نشیب و فراز کی علامت تھا۔ خواب میں تیمور نے دیکھا کہ ایک سیڑھی ہوا میں معلق ہے اور حیران کن طور پر گر بھی نہیں رہی۔ تیمور اس حیران کن سیڑھی کو دیکھ کر خود سے سوال کر رہا تھا کہ آخر یہ سیڑھی گرتی کیوں نہیں، کہ اسی اثناء میں اسے ایک گرجدار آواز سنائی دی، اے تیمور، اٹھ اور اس سیڑھی پر چڑھنا شروع کر دے۔ تیمور نے ادھر ادھر دیکھا مگر اس سے کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے جواب دیا، یہ سیڑھی ہوا میں معلق ہے اور کسی بھی لمحے نیچے گر سکتی ہے۔ وہ آواز پھر گونجی، تیمور، کیا تو اوپر چڑھنے سے ڈرتا ہے؟ تیمور نے جواب دیا، میں ہرگز ڈرتا یا خوف محسوس نہیں کرتا، مگر عقل یہی کہتی ہے کہ جان بوجھ کر خود کو مشکل میں نہ پھنساؤ۔ اب اس آواز نے حکم دیتے ہوئے کہا، اے تیمور، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اٹھ اور اس سیڑھی پر سوار ہو جا۔ تیمور نے اٹھ کر سیڑھی پر پہلا قدم رکھا اور اس سے زور زور سے ہلا جلا کر دیکھا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب سیڑھی نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کی۔ اس پر اس کی ہمت بندی اور وہ تیزی سے اوپر چڑھنے لگا۔ کچھ اوپر جانے کے بعد اچانک اس کا ایک پاؤں شل ہو گیا۔ تیمور کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا وہ پاؤں بالکل ناکارہ ہو گیا ہو۔ اگرچہ اس سے درد کا احساس نہیں تھا مگر وہ اپنا بایاں پاؤں ہلا بھی نہیں سکتا تھا۔
پاؤں شل ہو جانے کی وجہ سے وہ اپنی جگہ رک گیا۔ اس پر وہی آواز دوبارہ بلند ہوئی، اے تیمور چل، رک کیوں گیا ہے؟ تیمور نے کہا، میرا بایاں پاؤں شل ہو گیا ہے، اس لیے میں آگے بڑھ نہیں سکتا۔ آواز دوبارہ سنائی دی، ایک پاؤں کا بیکار ہو جانا تیری راہ میں حائل نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا تو آگے بڑھتا رہے۔ تیمور نے حکم پر عمل کیا تو اسے پتہ چلا کہ اگرچہ اس کا پیر شل ہو چکا ہے مگر وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹ سکتا ہے، لہٰذا وہ سیڑھی پر اوپر چڑھتا رہا۔ کچھ اوپر جانے پر اس کا دایاں ہاتھ بھی سست پڑ گیا اور اس ہاتھ کی انگلیاں حرکت کرنے سے معذور ہو گئیں، البتہ اس کا بایاں ہاتھ بالکل ٹھیک تھا، لہٰذا وہ سیڑھی کے ڈنڈوں کو تام کر اوپر چڑھتا رہا۔ آخر کار ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں پہنچ کر سیڑھی ختم ہو گئی اور آگے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ یہاں وہی آواز پھر سنائی دی جو تیمور سے پوچھ رہی تھی، اے تیمور تو جانتا ہے کہ یہاں تک پہنچنے میں تو نے کتنی سیڑھیاں طے کی ہیں؟ تیمور نے کہا، نہیں، میں یہ نہیں جان سکا۔ وہ آواز پھر سنائی دی، یہی بہتر تھا کہ تو یہ نہ جانتا، کیونکہ تو نے جتنی سیڑھیاں طے کی ہیں وہ دراصل تیری زندگی کے ایام کی تعداد ہے۔ بہرحال تو زندگی میں ہمیشہ اوپر ہی جائے گا، لہٰذا ایک بات یاد رکھنا کہ جہاں بھی جائے علماء، دانشوروں، شاعروں اور صنعت کاروں کا عزت و احترام کرنا، انہیں رسوا نہ کرنا، چاہے وہ تیرے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد تیمور کی آنکھ کھل گئی، اگرچہ یہ ایک عجیب خواب تھا مگر اس خواب کے تقریباً 50 برس بعد جب تیمور نے اپنی آپ بیتی لکھنا شروع کی تو یہ اعتراف کیا کہ یہ خواب بالکل سچا تھا اور اس کی زندگی اس خواب کی ہو بہو تصویر تھی۔ اس نے ان 48 سالوں میں بے حد ترقی کی اور اوپر ہی اوپر جاتا گیا۔ بڑے بڑے حکمرانوں کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ اس خواب میں بائیں پاؤں کے بے حس ہو جانے کی تعبیر یہ تھی کہ ایک معرکے کے دوران تیمور کے بائیں پاؤں پر اس زور کی ضرب لگی کہ وہ اپنی بقیہ زندگی میں لنگڑا کر چلنے پر مجبور ہو گیا، اس لیے اسے تیمور لنگ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ روس میں ایک جنگی مہم کے دوران اس کا سیدھا ہاتھ بری طرح زخمی ہوا اور اس کے بعد سیدھے ہاتھ کی انگلیاں بے حس ہو گئیں۔ یوں اس خواب کی یہ تعبیر بھی سچ نکلی۔ البتہ یہ بات حیران کن تھی کہ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے بے حس ہو جانے کے باوجود تیمور اس ہاتھ میں تلوار، کلہاڑا یا نیزہ پکڑ کر جنگ میں پوری قوت سے لڑ سکتا تھا، کیونکہ اس کا کندھا، بازو اور ہتھیلی کی ہڈیاں بالکل درست حالت میں تھی۔ تیمور نے خواب میں ملی ہدایات کے عین مطابق ہمیشہ علماء، دانشوروں اور صنعت کاروں کی خوب عزت و تکریم کی، بلکہ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بیان ہو چکا ہے وہ کچھ علماء دین کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا اور اہم دینی معاملات میں ان سے رہنمائی حاصل کرتا تھا۔ تیمور کی علماء، شاعروں اور دانشوروں کی تکریم دراصل اس خواب کی وجہ سے تھی۔ تیمور اپنے ہر سفر اور مہم میں اس بات کا خاص خیال رکھتا اور جب بھی کسی ملک یا شہر پر غلبہ پاتا تو سب سے پہلے عام منادی کرا دیتا کہ شہر کے علماء، شاعر، دانشور اور صنعت کاروں کو عام معافی ہے۔ وہ اپنے سپاہیوں کو بھی یہ خاص ہدایات دے دیتا کہ ان کے ہاتھ سے کسی اہل علم اور شاعر کو گزند نہ پہنچے۔ اس کے بعد تیمور نے خراسان کی دارالحکومت سبزوار پر قبضے کا ارادہ کیا اور بالکل اچانک سبزوار پہنچ گیا۔ 759 ہجری کو تیمور اور امیر لیگ کی فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ امیر لیگ ان 5 حکمرانوں میں سے ایک تھا جو امیر بخارا کے دوستوں میں سے تھے اور تیمور کے خلاف متحد ہو چکے تھے۔ یہ 5 حکمران 1 لاکھ کی فوج جمع کر کے سمرقند پر حملے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ امیر لیگ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ترک سلاطین کی اعلیٰ نسل سے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ خود کو دوسرے انسانوں سے اعلیٰ سمجھتا تھا۔ وہ جب کبھی کہیں جاتا تو ایک سیاہ پرچم اس کے آگے آگے لہرایا جاتا تھا جس پر گائے کی 9 دمیں لٹک رہی ہوتی تھی، مگر حقیقت میں یہ خود کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھنے والا حکمران اعلیٰ صلاحیتوں سے قطعی نابلد تھا۔ اس نے اپنے شہر کے لوگوں کی حفاظت کے مناسب انتظامات نہیں کیے ہوئے تھے۔ چنانچہ تیمور کی فوجیں جب اچانک سبزوار تک پہنچی تو شہر کے باہر لوگوں کو حصار میں پناہ لینے کی مہلت بھی نہ مل سکی۔ تیمور کی فوج تقریباً 4000 سپاہیوں پر مشتمل تھی جو سب گھڑ سوار تھے اور ان کے پاس حسب معمول فالتو گھوڑے بھی تھے۔ دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ایک چٹیل میدان میں ہوا۔ تیمور نے جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنے بہنوئی امیر حسین سے کہا کہ
کہ وہ 500 سواروں کو لے کر یہ ظاہر کرے کہ جیسے وہ میدان سے بھاگ رہا ہے۔ جب امیر لے کے سپاہی ان کا تعاقب کرتے دور نکل جائیں تو وہ اچانک پلٹ کر ان پر حملہ کر دے۔ جنگ شروع ہونے پر امیر حسین نے ویسے ہی کیا جیسے تیمور نے ہدایت کی تھی۔ تیمور کا خیال تھا کہ اس کے داماد کے تعاقب میں 200-300 سے زیادہ دشمن سپاہی نہیں جائیں گے، مگر حیرت انگیز طور پر دشمن کے 1000 سے زائد سپاہی میدان جنگ چھوڑ کر امیر حسین کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب تیمور نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ وہ دشمن کے گھوڑوں کو ناکارہ بنانا شروع کر دے۔ اگرچہ یہ کوئی اچھی حرکت نہیں سمجھی جاتی تھی، مگر تیمور کی یہ حکمت عملی نہایت کامیاب رہی۔ اس سے دشمن پر زبردست دباؤ پڑا۔ دشمن کے بے شمار سپاہی پیدل جنگ پر مجبور ہو گئے۔ تیمور نے اپنے ایک افسر کو ان پیدل جنگ کرنے والوں پر بھرپور ضرب لگانے کا حکم دیا۔ یہ حملہ اس قدر مہلک ثابت ہوا کہ دشمن کے سپاہی گاجر مولیوں کی طرح کٹنے لگے۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ اپنا بچاؤ کیسے کرے۔ وہ وحشت زدہ ہو کر بھاگ رہے تھے اور چیخ و پکار رہے تھے۔ تیمور نے اپنی ذہانت اور قابلیت سے امیر لیگ کی بڑی فوج کو عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ اس کا داماد دشمن کو ورغلانے کے بعد واپس اپنی فوج سے آ ملا اور اس کے تعاقب میں آنے والے سب کے سب مارے گئے، مگر اس معرکے میں تیمور کا بہنوئی امیر حسین بھی مارا گیا۔ تیمور نے اس کی لاش کو احترام سے کفن میں لپیٹنے کا حکم دیا تاکہ اسے واپس سمرقند لے جا کر دفنایا جا سکے۔ تیمور کے بہنوئی امیر حسین نے امیر لیگ کے فرار کا راستہ بھی روکے رکھا تھا، ورنہ عین ممکن تھا کہ خود کو دوسروں سے برتر سمجھنے والا وہ خود سر انسان اپنے سپاہیوں کو دشمن کے نرغے میں چھوڑ کر خود فرار ہو جاتا۔ جنگ کے دوران تیمور کی نظر امیر لیگ پر پڑی تو وہ خود اس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ کئی سپاہیوں کے حصار میں تھا۔ تیمور نے خفتان پہن رکھا تھا جو ایک آہنی خود ہوتا ہے۔ وہ زرہ بختر پر خفتان کو ترجیح دیتا تھا کیونکہ وہ خود کئی بار دوسروں کی زرہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر چکا تھا، مگر خفتان کو توڑنے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ جب تیمور اپنے کچھ سپاہیوں کو لے کر امیر لیگ کے نزدیک پہنچا تو اس نے ترکی زبان میں تیمور سے دریافت کیا، اے نوجوان تو کون ہے؟ تیمور نے جواب دیا، تیری موت۔ امیر لیگ کے سپاہی تیمور پر جپٹے، مگر آن کی آن میں تیمور کی تلوار نے محافظوں کو کاٹ کر رکھ دیا اور وہ امیر لیگ کے نزدیک پہنچ گیا۔ تیمور جان گیا کہ اب وہ بہت جلد اس مغرور شخص کو موت کے گھاٹ اتار دے گا، مگر اس کی زرہ بختر اور آہنی خود اس کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ تیمور دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا رہا تھا اور جب وہ ایک ہاتھ سے امیر لیگ کی تلوار کا وار روکے ہوئے تھا، اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کے پاؤں پر ایسا وار کیا کہ اس کا وہ پاؤں کٹ کر دور جا گرا۔ امیر لیگ درد کی شدت سے دوہرا ہو گیا۔ اسی لمحے تیمور نے دوسرے ہاتھ سے وار کر کے اس کے بائیں ہاتھ کو کاٹ دیا۔ اب تو امیر لیگ گھوڑی کی پیٹھ پر سے زمین پر آ گرا۔ تیمور نے اس کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا دینے کا حکم دیا تاکہ امیر لیگ کے آدمی جان لے کہ اب ان کا امیر اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ نسخہ بے حد کارگر رہا اور دشمن کے سپاہی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اس جنگ میں تیمور کے 500 سے زیادہ سپاہی مارے گئے، اس کا بہنوئی امیر حسین بھی شامل تھا، مگر اس نے ایک بہت بڑی فوج کو شکست دے کر نہ صرف اس مغرور حکمران کا خاتمہ کر دیا بلکہ باقی 3 حکمران بھی تیمور کے خوف سے اس کے خلاف سازشوں سے باز آ گئے۔ سن 760 تا 770 ہجری بمطابق 1359 تا 1369 تک تیمور کی زندگی زبردست جنگی مہمات میں گزری۔ گھوڑوں کی ٹاپیں، تلواروں کے ٹکرانے کی جھنکاریں، آؤ پکار، للکاریں، نعرے اور خون کے فوارے اس کے شب و روز کا حصہ بنے رہے۔ مسلسل 11 سال تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ ان مہمات میں تیمور نے بڑے پیمانے پر علاقہ فتح کیے اور خوارزم، ماوراہ النہر سمیت ایک وسیع علاقہ تیمور کے زیر نگیں آ گیا۔ انہی 11 سالوں کے دوران پیش آئے بڑے مارکوں میں سے ایک تاشقند کی جنگ تھی، جس میں تیمور کا بایاں پاؤں ہمیشہ کے لیے بیکار ہوا اور وہ باقی عمر اس پاؤں کو گھسیٹ کر چلنے پر مجبور ہو گیا۔ تیمور نے تاشقند کو جب پہلی بار فتح کیا تو اپنے ایک بھروسہ مند افسر محمد غولوک کو وہاں کا نظم و نسق سونپ دیا، تاہم غولوک نے بہت جلد بے شمار دولت اور فوج جمع کر لی اور خود سر بن گیا۔ وہ بغاوت پر اتر آیا اور تیمور کو تاشقند پر دوبارہ قبضے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ یہ سن 768 ہجری بمطابق جون 1367 کا واقعہ ہے، جب تیمور نے اپنی 70,000 سپاہیوں کی فوج کے ساتھ تاشقند کا محاصرہ کر لیا۔
تاشقند کے گرد حفاظتی دیوار موجود تھی۔ جنگ سے قبل تیمور نے اہل تاشقند کو پیغام بھجوایا کہ وہ خود ہی غولوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اس کے اقتدار کو ماننے سے انکار کر دیں، مگر ان کی طرف سے کوئی خاطر خواہ جواب موصول نہیں ہوا۔ تیمور نے تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ تاشقند زیر زمین سرنگوں کے ذریعے باہر کی دنیا سے منسلک ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے سپاہیوں کو ہدایت کی کہ وہ تاشقند کے حصار کی بنیادوں تک نقب لگائیں۔ جب اس کے نقب لگانے والے شمال اور جنوب کی طرف سے شہر کی فصیل کی بنیادوں تک پہنچ گئے تو تیمور نے اپنے افسروں کو ہدایت کی کہ وہ اگلے دن بھرپور حملے کے لیے سپاہیوں کو تیار کریں۔ اگلی صبح جیسے ہی سورج نکلا تو تیمور نے اپنے سپاہیوں کو بارود کے 4 بڑے ڈھیر تیار کر کے تاشقند کی دیوار کے شمالی اور جنوبی حصوں کی بنیادوں تک پہنچا دینے کی ہدایت کی۔ پھر اس نے انہیں حکم دیا کہ بارود کے ان ڈھیروں کے ساتھ فیتے باندھ کر نقب کے بیرونی دھانوں تک لے آئیں۔ جب یہ کام مکمل ہو گیا تو تیمور نے ایک فیتے کو خود اور دوسری طرف سے اپنے ایک افسر شیر بہادر کے ذریعے آگ لگا دی۔ چند ہی لمحوں بعد ایک قیامت خیز دھماکہ ہوا اور دیوار تاشقند زمین بوس ہو گئی۔ اس دھماکے کی آواز اس قدر ہولناک تھی کہ گھوڑے سرپٹ باغ کھڑے ہوئے اور کمزور دل سپاہی دل پکڑ کر بیٹھ گئے۔ تیمور اور اس کے سپاہی پیدل ہی شہر میں داخل ہو گئے، تاہم اس نے کچھ سپاہیوں کو شہر کی نگرانی کے لیے باہر ہی موجود رہنے کا حکم دیا تاکہ محمد غولوک اور اس کی فوجی فرار نہ ہو سکے۔ تیمور کا اصول تھا کہ جب کوئی اس سے بغاوت کرتا یا دھوکہ دیتا تو سر عام اس کی کال اتروا دیتا اور پھر اس شخص کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیتا۔ یہ بات محمد غولوک کو بھی اچھی طرح معلوم تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ زندہ تیمور کے ہاتھ لگ گیا تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا۔ چنانچہ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ بے حد بے جگری سے تیمور کی فوجوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اس کی اس پائیداری کے پیچھے بہادری اور ہمت سے زیادہ خوف کا ہاتھ تھا۔ تیمور آہنی خود اور زرہ پہنے ہوئے جنگ میں پیش تھا۔ اس کے پیچھے اور دائیں بائیں اس کے سپاہی دشمن کے سپاہیوں سے لڑ رہے تھے۔ اسی اثناء میں تیمور کے بائیں طرف والا سپاہی اچانک لڑائی میں مارا گیا۔ تیمور بھی لڑائی میں مصروف تھا اور دشمن کے سپاہیوں کو دونوں ہاتھوں سے تلوار کا نشانہ بنا رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا سپاہی بائیں طرف سے مرنے والے کی جگہ لیتا، دشمن کے سپاہیوں کا چلایا ہوا ایک تیر آ کر تیمور کے بائیں پاؤں میں پیوست ہو گیا۔ تیمور کو یوں لگا کہ جیسے اس کا پیر کٹ کر الگ ہو گیا ہو۔ اسی لمحے ایک سپاہی نے بائیں طرف والی جگہ سنبھال لی اور تیمور مزید تیروں کے حملے سے بچ گیا۔ جب تیمور کو تیر کا وہ زخم لگا تو اگرچہ تیمور شدید تکلیف میں مبتلا ہوا اور اسے لگا کہ اس کا پیر کٹ کر الگ ہو گیا ہے، مگر اس کے باوجود نہ وہ چیخا اور نہ ہی اس نے تکلیف کے باعث آؤ بکا کی۔ اسے اس بات کا خاص خیال رہتا تھا کہ وہ جنگ کے دوران کسی بھی موقع پر اپنے سپاہیوں کے سامنے خود کو کمزور اور ناتواں محسوس نہ ہونے دے۔ چنانچہ تیمور کے سپاہیوں کو یہ خبر ہی نہ ہو سکی کہ وہ شدید زخمی ہو گیا ہے، مگر کچھ ہی دیر بعد ایک سپاہی کی نظر اس کے پیر سے ٹپکتے خون کے قطروں پر پڑی تو اس نے چلا کر کہا، اے امیر، تو شدید زخمی ہو گیا ہے۔ تیمور نے فوراً اس سے کہا، تو چپ رہ اور اپنا کام کر۔ تیمور ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس وقت وہ جنگ کے میدان سے دور ہو یا اس کے سپاہیوں کی توجہ جنگ سے ہٹ کر اس کی طرف مبذول ہو جائے۔ تیمور نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ محمد غولوک کو زندہ پکڑنے کی ہر ممکن کوشش کرے، مگر چونکہ وہ انتہائی بے جگری سے لڑ رہا تھا لہذا لڑائی کے دوران ہی مارا گیا۔ تاہم اس کے 3 بے حد قریبی ساتھی جو کبھی تیمور کے قابل اعتماد سپاہی تھے اور اب بغاوت کے جرم کے مرتکب ہو چکے تھے، گرفتار ہو کر اس کے سامنے پیش ہوئے۔ تیمور نے فوراً تینوں کی کال اتارنے کا حکم جاری کر دیا، تاہم انہیں کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنے کی نوبت نہیں آئی کیونکہ کھال اتارنے کے عمل کے دوران ہی وہ مارے گئے۔ تاشقند پر دوبارہ قبضہ کرنے کے بعد تیمور نے اپنے سپاہیوں کو عام شہریوں کا بھی قتل عام کرنے کا حکم جاری کیا۔ اس نے حکم دیا کہ شہر میں کوئی مرد زندہ باقی نہیں رہنا چاہیے، جبکہ عورتوں، جوان لڑکے اور لڑکیوں کو گرفتار کر کے سپاہیوں اور افسروں میں تقسیم کر دیا جائے۔ عام شہریوں کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے تیمور کے واضح پیغام کے باوجود اپنے حکمران کی حمایت جاری رکھی تھی۔ جب شام کے وقت لڑائی کا اختتام ہوا اور جنگی معاملات طے پا چکے تو تیمور کو اپنے پاؤں کے بارے میں فکر لاحق ہوئی اور اس نے اپنے زخم کی طرف توجہ دی۔ اب جب اس نے اپنے گھوڑے سے اترنے کی کوشش کی تو ایسا نہ کر سکا،
اس کے سپاہیوں نے سہارا دے کر اسے گھوڑے سے اتارا اور خیمے میں لے آئے۔ جب شاہی طبیب نے تیمور کے زخم کا معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ اس کے زانوں کی ہڈی بری طرح زخمی ہو گئی ہے۔ طبیب نے تیمور کو ہدایت کی کہ وہ بستر سے ہرگز نہ اٹھے ورنہ ساری عمر ایک پاؤں سے لنگڑا کر چلنا پڑے گا۔ تیمور اس دن اور پھر رات بھر اپنے بستر پر لیٹا رہا، تاہم اگلے دن اس نے حکم دیا کہ اس سے تخت پر لٹا کر شہر کا دورہ کروا دیا جائے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ شہر میں کوئی مرد زندہ باقی تو نہیں۔ شہر بھر میں جنازے پڑے ہوئے تھے، کئی جگہ عورتوں کی بھی جنازے موجود تھے جن کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے سپاہیوں کے سامنے مزاحمت کی اور گرفتاری دینے سے انکار کر دیا، لہذا مزاحمت کرتے ہوئے ماری گئیں۔ تیمور اگرچہ خود حافظ قرآن تھا اور حکام شریعہ کی پیروی کو بھی لازمی قرار دیتا تھا، مگر اس کا یہ فعل عقل و مذہب کے خلاف دکھائی دیتا ہے کہ وہ جب کسی شہر کو فتح کرتا تو اطاعت پر تیار ہونے والے عام شہریوں کے قتل عام کا حکم صادر کر دیتا تھا۔ اس حوالے سے اس کا موقف تھا کہ حکومت کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں جو ابتدائی دنیا سے چلے آ رہے ہیں اور ان میں تبدیلی ممکن نہیں۔ اس کے مطابق ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ عام لوگ اپنے حکمرانوں سے ڈرتے رہیں، کیونکہ اگر ان کے دلوں میں یہ خوف نہیں ہوگا تو وہ ان کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے۔ چنانچہ وہ اپنی نافرمانی کرنے والے کا سر فوراً تن سے جدا کروا دیتا تھا۔ تیمور کی وسیع سلطنت میں 3000 جلاد سرکاری فرائض کی انجام دہی کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ تیمور کی اس سخت گیری کو اگرچہ تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ اس کی اسی سخت اور بے لچک پالیسی کے سبب اس کی سلطنت میں امن و امان اور قانون کی پاسداری کا سختی سے خیال رکھا جاتا تھا۔ وہ خود دعویٰ کرتا تھا کہ میری سلطنت میں بے شک ایک نابالغ بچے کے سر پر سونے سے بری تالی رکھ کر اس سے اکیلا جہاں چاہے سفر کرنے دو، کسی اوباش یا غنڈی کی مجال نہیں کہ اس کی طرف بری نظر سے دیکھ بھی سکے۔ چوری کی روک تھام کے لیے تیمور نے ایک اور طریقہ بھی ایجاد کر رکھا تھا، وہ یہ کہ جس علاقے میں چوری کی واردات ہوتی تو اس علاقے کے داروغہ یا کوتوال کے ہاتھ کٹوا دیتا۔ اگرچہ یہ طریقہ انتہائی عجیب تھا، مگر اس کی وجہ سے شہر کا داروغہ اس بات کا خاص خیال رکھتا تھا کہ اس کے علاقے میں چوری کی کوئی واردات نہ ہو۔ چوروں اور رساگیروں کا کلا کما ان کی اولین ترجیح ہوتی۔ تیمور نے سرکاری عہدیداروں اور کارندوں کے لیے خاص طور پر بے حد سخت قوانین وضع کر رکھے تھے۔ اگر کوئی سرکاری افسر یا کوتوال کسی عام شہری سے زیادتی کرتا، رشوت طلب کرتا یا ظلم کرتا پکڑا جاتا تو تیمور بلا تعامل اس کی گردن اڑا دینے کا حکم صادر کر دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی وسیع و عریض سلطنت میں مکمل امن اور سکون تھا اور ماتحت لوگ آسودہ حالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ تیمور نے گداگری کے خاتمے کے لیے بھی ضروری اقدامات کر رکھے تھے۔ سب سے پہلے اس نے حقیقی مستحق افراد کے لیے ایک خاص وظیفہ مقرر کیا۔ ان مستحقین میں وہ لوگ شامل تھے جو کسی نہ کسی جسمانی معذوری میں مبتلا تھے اور پھر کسی وجہ سے کام نہ کر سکتے تھے۔ اس کے بعد اس نے ایسے گداگروں کی روک تھام کے لیے جو محض شوقیہ اور عادتاً بھیک مانگتے تھے سخت سزائیں دینے کا حکم جاری کیا، بلکہ ان میں سے متعدد کے سر قلم کر کے انہیں دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تیمور نے ان شوقیہ گداگروں کے لیے ملازمتوں کا انتظام کیا اور ان میں سے جو اس سب کے باوجود بھی بھیک مانگنے سے باز نہ آئے تو انہیں ملک عدم روانہ کر دیا گیا۔ بہرحال تیمور نے تاشقند کو فتح کرنے کے بعد اس کے گرد تعمیر کی گئی حفاظتی دیوار بھی مسمار کروا دی۔ اب ماوراء النہر کا کوئی ایسا علاقہ نہ تھا جو تیمور کے قبضے میں نہ ہو۔ اگلے 7 برس تیمور نے اپنی وسیع و عریض سلطنت کے انتظامات درست کرنے اور اسے ترقی دینے میں صرف کیے۔ اس دوران تیمور نے نئی مسجد تعمیر کروائیں، سمرقند، بخارا اور تاشقند جیسے شہروں کو از سر نو تعمیر کروایا، اپنی سلطنت کے بڑے دریاؤں سے نہریں نکلوائیں اور بنجر ہوتی زمینوں کو سیراب کیا۔ ان اقدامات کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی رعایا خوشحال ہو گئی، ملک میں پیداوار بڑھی اور عوام مالا مال ہو گئے۔ ان سے گندم اور دیگر فصلیں سنبھالی نہ جاتی تھی۔ ملک میں خوشحالی کا اثر خود تیمور پر بھی پڑا اور اس کے اندر عیش و آرام اور عورتوں سے مساحجت کا جذبہ زور پکڑ گیا۔ اس وقت تک وہ پہلے ہی 2 شادیاں کر چکا تھا اور ان 7 سالوں میں اس نے مزید شادیاں کر لی۔ اگرچہ مسلمان ہونے کے ناطے وہ 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا تھا، مگر اس نے اپنے عقیدے کے مطابق بہت سی عورتوں کو اپنے حرم میں داخل کر لیا، جنہیں وہ جاریہ کا نام دیتا تھا۔
تیمور کا عقیدہ تھا کہ شریعت میں مردوں کو یہ اجازت حاصل ہے کہ وہ جتنی چاہیں جاریہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ان 7 برسوں کے دوران تیمور نے دنیاوی نعمتوں، خوبصورت عورتوں اور عیش و عشرت کے درمیان زندگی بسر کی، جس کے باعث وہ اپنے سابقہ معمول اور اصولوں کے برعکس سستی اور کاہلی کا شکار ہو گیا۔ تاہم اس نے اپنی سلطنت کو آباد کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے۔ یہ اس کی عمر کے 33 سال سے 41 سال کا درمیانی عرصہ تھا جو حقیقتاً اس نے عیش و عشرت میں بسر کیا۔ ان 7 برسوں میں خوش ذائقہ کانوں اور خوبصورت عورتوں کی صحبت نے تیمور کو اس قدر کاہل بنا دیا کہ وہ اپنی جنگی جنون کو یکسر فراموش کر بیٹھا۔ وہ شمشیر زنی نہ کرتا تھا، تیر نہیں چلا سکتا تھا اور گرز پھینکنے کا ہنر بھی بھول چکا تھا۔ جنگی مشقیں اس نے چھوڑ دی تھی اور جن باتوں پر وہ کبھی دوسرے حکمرانوں کو تنقید کا نشانہ بناتا، خود انہی کا شکار ہو گیا تھا۔ انہی عادتوں میں مبتلا حکمرانوں کو وہ شکست فاش دے کر ان کی عظیم سلطنتوں کو تباہ کر چکا تھا، مگر اب خود خواب غفلت میں کود چکا تھا۔ اگر اس دوران کوئی حکمران حملہ کرنا چاہتا تو بآسانی تیمور کو شکست فاش دے سکتا تھا۔ اگرچہ ان 7 برسوں کے دوران تیمور کا زیادہ وقت عیش و عشرت میں بسر ہوا، مگر وہ دینی واجبات کی ادائیگی کو ہرگز فراموش نہیں کرتا تھا۔ نماز باقاعدگی سے ادا کرتا، رمضان کے روزوں کی پابندی کرتا اور اس بات کا خاص خیال رکھتا کہ صبح جب سو کر اٹھے تو ناپاکی کی حالت میں نہ ہو۔ تیمور کے شب و روز اسی طرح غفلت میں گزر رہے تھے کہ ایک روز اس کی نظر دیوار پر لٹکی تلوار پر پڑی۔ اس نے نیام سے تلوار نکال کر ہاتھ میں پکڑی تو دفعتاً اس سے وہ بے حد بھاری محسوس ہوئی۔ اس نے وہی تلوار بائیں ہاتھ میں تامی تو وہ اس سے اور بھاری لگی۔ اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ اسے یاد آیا کہ چند برس پہلے یہی تلوار اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں لکڑی کے کھلونے کی طرح ہلکی پھلکی محسوس ہوتی تھی، اور آج وہ وزن میں بے حد بھاری محسوس ہو رہی ہے۔ وہ تلوار تامے صبح سے شام تک میدان جنگ میں لڑتا رہتا تھا اور کبھی اسے تکن کا احساس نہ ہوتا تھا، مگر آج چند لمحوں میں ہی اس کے ہاتھ تلوار کے وزن سے بوجھل ہونے لگے تھے۔ تیمور کو اسی لمحے اپنی غفلت اور کاہلی کا زبردست احساس ہوا جو چند لمحوں میں اس کے رگ و پے میں سرایت کر گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ خوبصورت عورتوں اور دنیاوی نعمتوں کے چکر میں پڑ کر ایک سپہ سالار سے عیش پرست حکمران بن چکا ہے۔ اس کی سستی اور کاہلی کی ایک اور وجہ اس کے ایک پیر کا بیکار ہو جانا بھی تھا۔ تاشقند کی لڑائی میں ایک پیر پر لگی ضرب کے باعث اب وہ اسے گھسیٹ کر چلنے پر مجبور تھا اور اس لیے جنگی مشقوں میں حصہ بھی نہیں لیتا تھا۔ تاہم اسی لمحے اس نے خود کو لعنت و ملامت کی اور خود سے کہنے لگا، اے تیمور، تو اب ایک نکما انسان بن چکا ہے۔ اگر تیرا ایک پاؤں بیکار ہے تو کیا ہوا؟ تیرے بازو اور ہتھیلیاں تو ہر طرح کے عیب سے پاک ہیں اور دوسری ٹانگ بھی بالکل صحیح سلامت ہے۔ پھر تو شمشیر زنی اور نیزہ بازی سے دور کیوں ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ جو حکمران اپنی فوج کے معاملات سے بے خبر رہتے ہیں انہیں بے خبری تباہی کی راہ پر لے جاتی ہے؟ کیا تو نے یہ حقیقت فراموش کر دی کہ جو حکمران تیرے ہاتھوں اپنی سلطنت کو بیٹھے وہ دراصل انہی عادات میں مبتلا تھے جن میں آج تو مبتلا ہے؟ خواب غفلت کے شکار انسان آنکھیں کھول، تاریخ اپنے آپ کو دہرا بھی سکتی ہے اور تو بھی دوسروں کی طرح عبرت کا نشانہ بن سکتا ہے۔ اے تیمور، یاد کر وہ وعدے اور وہ خواہشیں جو تیرے سینے میں پلتی تھی، وہ عہد جو تو نے خود سے باندھے تھے کہ ساری دنیا میں بس تیری حکمرانی ہوگی اور تیرا سکہ چلے گا۔ حیرت ہے تجھ پر کہ تو اپنے جد امجد چنگیز خان جتنا علاقہ بھی نہ فتح کر سکا جس میں تجھ سے بہت کم صلاحیتیں تھی۔ افسوس کہ خدا نے تجھے چنگیز خان سے بڑھ کر صلاحیتیں دی مگر تو نے انہیں فراموش کر دیا۔ ان خیالات نے تیمور کے ذہن کو اس بری طرح جھنجھوڑا کہ وہ اسی وقت لذت آمیز زندگی کو ترک کر دینے پر تیار ہو گیا۔ ظاہر ہے اس کے لیے پہلی شرط یہ تھی کہ وہ ان خوبصورت عورتوں اور آرام دہ بستر سے دور زندگی گزارے۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر حکم دیا کہ اس کے لیے شہر سے دور ایک فوجی چھاونی تعمیر کی جائے۔ جب فوجی چھاونی کا قیام عمل میں آیا تو تیمور نے خدا سے عہد کیا کہ اے خدا، تو گواہ رہنا، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ اپنی بقیہ زندگی غفلت اور کاہلی میں ہرگز نہیں گزاروں گا، خود کو آرام میں مبتلا نہیں کروں گا ماں سوائے 2 جنگوں کے درمیانی وقفے میں۔ میں عہد کرتا ہوں کہ اب میرا اصل قیام میری فوجی چھاونی میں ہوگا اور میں کسی خاص ضرورت کے بغیر شہر میں قدم نہیں رکھوں گا۔
میں یہ بھی عہد کرتا ہوں کہ خود کو عورتوں کی صحبت کا عادی نہیں ہونے دوں گا اور ان سے میدان جنگ سے لوٹنے کے بعد ہی صحبت کروں گا، اور وہ بھی ہفتے میں صرف ایک بار۔ تیمور نے واقعی اپنے اس عہد پر عمل کیا اور اپنی زندگی کے باقی برسوں میں شہر کے بجائے فوجی چھاونی میں قیام کرتا رہا، عورتوں سے صحبت سے اجتناب کرتا اور صحراؤں میں بسیرا کرنا عادت بنا لی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ سخت سردیوں کے موسم میں وہ صبح سویرے فوجی مشقوں میں مصروف رہتا، حتیٰ کہ بعض اوقات وضو کا پانی بھی منجمد ہو جاتا اور سارے علاقے میں برف کی سفیدی پھیلی ہوتی۔ ایک روز اس نے برف کو دیکھ کر اپنے خیمے میں موجود منصبداروں کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، میں تم میں سے اس شخص کو مٹھی بھر سونے کے سکے دوں گا جو مجھے قرآن میں برف کے ذکر والی آیت ڈھونڈ کر دکھائے گا۔ اس کے منصبدار قرآن کھول کر برف کے ذکر والی آیت تلاش کرنے لگے، مگر تیمور حافظ قرآن ہونے کے باعث جانتا تھا کہ قرآن میں کہیں برف کا ذکر نہیں، کیونکہ جزیرۃ العرب میں برف باری نہیں ہوتی۔ بہرحال وہ جان گیا کہ اس کے منصبداروں کا قرآن کے حوالے سے علم اس کے مقابلے میں محدود ہے۔ اس نے انہیں تلقین کی کہ قرآن کا مطالعہ باقاعدگی سے کیا کریں۔ تیمور نے دوبارہ جنگی لباس زیب تن کرنا شروع کر دیا اور جنگی مشقوں کو اپنا شعار بنا لیا۔ اب اسے ایک لمحہ بھی قرار نہ تھا، دنیا کو تسخیر کرنے کا جنون زور پکڑ گیا تھا۔ جنگی مہمات شروع کرنے سے پہلے تیمور نے اپنے افسروں اور سپاہیوں کو جنگی مشقوں اور جسمانی ورزشوں کی سختی سے پابندی کی تاکید کی اور خود بھی باقاعدگی سے ان میں شریک ہونے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ جب حکمران عیش و عشرت اور تن پروری کی عادت میں مبتلا ہو جائیں تو افسر اور سپاہی بھی انہی عادات کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ خود اپنے افسران اور طاقتور سپاہیوں کے ہمراہ کشتی لڑنے اور زور آزمائی کی مشقیں کرنے میں شریک ہوتا۔ جنگ کے دوران اکثر ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جاتا کہ دشمن سے دست و گریباں ہو کر لڑائی لڑنی پڑتی۔ ایسی صورت میں وہی حریف کامیاب ہوتا جو زیادہ جسمانی قوت اور فن پہلوانی میں ماہر ہو۔ چنانچہ تیمور نے کئی ماہ تک مسلسل اپنے فوجیوں کو اور خود کو سخت جنگی اور جسمانی مشقوں میں مبتلا رکھا۔ جب اسے خوب اطمینان ہو گیا کہ اس کے افسر اور سپاہی مکمل جنگی تیاری کر چکے اور لڑائی کے لیے خوب تیار ہیں، تو اس نے سب سے پہلے خراسان کو فتح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد تیمور نے ایک ایسے شہر پر چڑھائی کا فیصلہ کیا جہاں کے تاجروں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ صرف سونے کے سکوں کو گنتے ہیں اور چاندی کے سکوں کو خاطر میں نہیں لاتے بلکہ انہیں صرف تولتے ہیں۔ دراصل انہیں اتنی فرصت ہی نہ ملتی تھی کہ وہ چاندی کے سکوں کو گننے میں وقت ضائع کرے۔ اس شہر پر حملے کی بات کو تیمور نے آخر تک راز کیوں رکھا، حتیٰ کہ اپنے قابل اعتماد سپاہیوں کو بھی نہ بتایا، جب تک کہ وہ اس شہر کے قریب پہنچ نہیں گئے۔ وہ کون سا شہر تھا جس کی سرزمین پر پہنچنے کے بعد وہاں کی دلکشی اور بہار کے نظارے دیکھ کر تیمور نے کہا کہ یہ دنیا کا سب سے خوبصورت شہر ہے؟ جب تیمور کا لشکر رواں دواں تھا تو اس نے یہ حکم کیوں دیا کہ کسی کو فوج سے آگے بڑھنے نہ دیا جائے، خواہ وہ مویشی ہی کیوں نہ ہو، اور اگر کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو اس سے فوراً قتل کر دیا جائے۔ دوبالا نامی گاؤں کی ایک مسجد کے سفید داڑھی والے خمیدہ کمر بوڑھے پیش امام پر وہ کیوں اتنا برہم تھا کہ تیمور کا دل چاہا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دے۔ تیمور کی فوج میں شامل کس قبیلے کے سپاہی کتے پالتے تھے اور ان کا گوشت کھاتے تھے؟ جب تیمور نے انہیں مسلمان کیا تو کیوں عربی کے بجائے ان کی اپنی زبان میں انہیں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی؟ امام اعظم کے ساتھ تیمور کا مناظرہ اور کس بادشاہ نے امیر تیمور کی غیر موجودگی میں بہت بڑی فوج کے ساتھ ماوراء النہر پر قبضے کی تیاری؟ یہ تمام تر معلومات انشاءاللہ آپ لوگ ہماری آنے والی ویڈیو میں ملاحظہ کریں گے۔ یاد رہے کہ ہم امیر تیمور کی زندگی میں پیش آنے والے تمام واقعات، معرکوں کی تفصیل بالترتیب ویڈیو میں پیش کرتے ہیں، جن کو آپ لوگ ہمارے چینل پر موجود پلے لسٹ تیمور سٹوریز میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ امیر تیمور یا مزید تاریخی اور حقیقی واقعات پر مبنی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے بٹن سبسکرائب کو دبا کر ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو بروقت مل سکے۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.